میرا نام محمد الیاس سرور ہے اور میں سینٹرل کارٹر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے فائبر ٹیکنالوجی سیکشن کا انچارج ہوں۔ فائبر ٹیکنالوجی سیکشن 1976 میں اسٹیبلش کیا گیا، جس کا مین مقصد CCRI کے بریڈنگ پروگرام اور سائٹو سیکشن کو ٹیکنیکل سپورٹ پرووائڈ کرنا تھا ان ٹرمز آف فائبر ٹیسٹنگ، کیونکہ جو بھی ورائٹی امپروو ہوتی ہے وہ فائبر کریکٹر کی بیسس پہ ہوتی ہے۔ اور فائبر ٹیکنالوجی سیکشن نہ صرف CCRI کے مختلف شعبہ جات جس میں ایگرونومی، فزیالوجی، انٹمالوجی کے مختلف جو تجربات ہیں ان کے فائبر ٹیسٹ کرتا ہے، بلکہ PCC کے تمام پاکستان سے انسٹیٹیوٹس اور جو اسٹیشنز ہیں سکرن میں، کراچی میں اور یہ بلوچستان میں، ساہیوال بہاولپور، اس سب کے سیمپل بھی یہاں پہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ CCRI فائبر ٹیکنالوجی کی لیب فاضل انسٹیٹیوٹ جرمنی سے ایسوسیٹڈ ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو ٹیسٹنگ پرفارمنس ہے وہ کس طرح کی آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ فائبر ٹیکنالوجی سیکشن جو ہے وہ فائبر کے اوپر مختلف موسمی حالات، پیسٹ اٹیک کا اور فولیئر جو ہے ڈیفیشنسیز وغیرہ، ان کا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا فائبر کی کریکٹر کے اوپر کیا اثر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ فائبر ٹیکنالوجی سیکشن ایک جننگ جو انڈسٹری ہے اس کا سروے بھی کرتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کمرشلی گرون جو ہماری کاٹن ہے اس کے فائبر ریزلٹس کیا آ رہے ہیں۔ یہ جو رپورٹ ہے پھر منسٹری کے ساتھ اور ادر جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، انڈسٹری والے، ان کے ساتھ بھی شیئر کی جاتی ہے تاکہ اکارڈنگلی ہم اپنا پروڈکشن پلان جو ہے وہ بنا سکیں۔ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے جو ٹیسٹنگ فیسلٹیز ہیں اور جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں ان کے ساتٹ آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ جو ساری ٹیسٹنگ پرفارمنس ہے وہ یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ ٹیسٹنگ کے لیے سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ سیمپل پریپریشن کا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے سیمپل سارے ہی اوپن کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے ایٹماسفیئرک کنڈیشن جو ہے، جو لیب کنڈیشن ہے، وہ ٹمپریچر اور ریلیٹیو ہیومیڈیٹی موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے لیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ہیومیڈیفائر ہے، اور کنڈیشننگ کے لیے ٹمپریچر کے لیے ہم نے یہ AC وغیرہ بھی لگائے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے جو ریکمینڈیڈ کنڈیشن ہے وہ ٹمپریچر 20 +-2 یعنی 18 سے 22 کی رینج میں ہو، اور ریلیٹیو ہیومیڈیٹی جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ 65% +-2% جو ہے وہ اس رینج میں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹمپریچر پہ اگر ہم اسے دیکھیں، ہم نے یہ بالکل یہ اوپن رکھے ہوئے آپ کے سامنے ہے یہ، تاکہ یہ اپنا جو نیچرل موئسچر ہے وہ گین کر سکے۔ اس ٹمپریچر پہ کیونکہ یہ ہائیڈروسکوپک مٹیریل ہے، اللہ پاک نے اسے صلاحیت دی ہے، ہائیڈروسکوپک مٹیریل ہے، تو یہ اس کا نیچرل جو ہے 8.5 موئسچر وہ اگر کم ہوگا تو ان کنڈیشن میں وہ گین کر لے گا، اگر زیادہ ہوگا تو وہ فضا میں ریلیز کر دے گا۔ اس لیے سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے وہ سیمپل پریپریشن کا ہے، ان کی کنڈیشننگ کا ہے۔ اس وجہ سے رس میں ویریشن آتی ہے، جس کی وجہ سے آگے ہمارا پروڈکشن پلان اور دوسری چیزیں جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو کنڈیشننگ ہے وہ ضروری ہے، اس کو لازمی کرنا چاہیے۔ اس میں CCRI کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی فائبر ٹیکنالوجی لیب جو ہے وہ فاضل انسٹیٹیوٹ جرمنی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے۔ لاسٹ 3 ڈیکیڈ سے ہم اپنے وہ ہمیں سیمپل بھیجتے ہیں کوڈڈ، ہم ٹیسٹ کر کے اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے کہ آئے ہمارے رزلٹ ٹھیک بھی آ رہے ہیں یا ہم کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں، وہ رزلٹ ان کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ ان 30 ایئرز میں ہمارے جو ہماری لیب کے جو CCRI کے رزلٹ ہیں وہ ایٹ پار ہیں ورلڈ میں، جس میں اس پروگرام میں تقریباً 125 کے قریب جو ہے 125 کنٹریز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، جہاں کو یہ پورے سیمپل بھیجے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کا انالیسس کیا جاتا ہے۔ ہم کنڈیشننگ کے بعد اگلے اسٹیپ کی طرف جاتے ہیں، جس میں ایز پر ریکوائرمنٹ جو ٹیسٹنگ کی جاتی ہے، اس میں سب سے پہلی جو ٹیسٹنگ ہے وہ HVI پہ جو انٹرنیشنلی ریکگنائز ہے ہائی والیوم انسٹرومنٹ، اس پہ کی جاتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ تقریباً سارے پیرامیٹر جو ہیں لیس دین 1 منٹ میں وہ ساری جو ٹیسٹنگ ہے وہ ہمیں حاصل ہو جاتی ہے۔ آئے اب ہم HVI پہ چلتے ہیں، وہاں پہ ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں اور کیا کیا رزلٹ ہم وہاں سے لے سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ HVI جو انٹرنیشنلی ریکگنائز ہے وہ CCRI ملتان کے پاس بھی ہے۔ یہاں پہ ہم یہ ٹیسٹنگ کر کے اپنے سارے بریڈر کے ساتھ اور باقی بھی کمرشلی بھی ہمارے پاس سیمپل آتے ہیں آن پیمنٹ، وہ بھی ہم ٹیسٹ کر کے دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو فزیکل اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کیا کیا ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم فائبر لینتھ، اس کی اسٹرینتھ، مائک ویلیو، اس کی یونیفارمٹی، شارٹ فائبر انڈیکس،
اس کا کلر گریڈ، یہ ساری چیزیں ایڈوانس ہم وہاں پہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. یہ ہم اب آپ کو فزیکلی ٹیسٹنگ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ مشین کس طرح ورکنگ کرتی ہے. اس کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی مائک پیڈنگ چیک کرتے ہیں، جس کے لیے ہم اس کا ویٹ کرتے ہیں. ویٹ سیمپل کا 8.5 سے 11.5 گرام کے درمیان میں یہ ہونا چاہیے. یہاں سے ویٹ کر کے اس کی مائک پیڈنگ چیک ہوتی ہے کہ جو یہاں پہ شو ہو جاتی ہے. لینتھ، اسٹرینتھ، اس کی یونیفارمٹی، شارٹ فائبر انڈیکس، الانگیشن، یہ ساری چیزیں ٹیسٹ کرتے ہیں. اس کے لیے ہم بکٹ میں یہ سیمپل رکھ دیتے ہیں، جس کے بعد یہ فلی آٹومیٹک ہے. یہ پروسیس کر کے اس کی کام کو اسٹریٹ کرتا ہے اور ایٹ وانس اس کی لینتھ اور اسٹرینتھ میجر کرتا ہے. آپٹیکلی یہ اس کی لینتھ دیکھتا ہے اور بائی بریکنگ یہ اس کی اسٹرینتھ کرتا ہے جو یہاں پہ ہمیں شو ہو جاتی ہے. یہ ہم آپ کو فزیکلی کر کے دکھاتے ہیں. اصل سا یہ سیمپل ڈالیے گا. یہ دیکھیے یہاں پہ یہ سیمپل پریپیئر ہو رہا ہے. یہاں پہ یہ برش ہو کے اس کے جو فائبرز ہیں انہیں اسٹریٹ کر رہا ہے. دیکھیے یہاں پہ یہ سیمپل یہاں پہ برش ہو کے بالکل اسٹریٹ ہو جاتے ہیں. اور یہاں پہ اندر جا کر یہ اس کی لینتھ اور اسٹرینتھ کو یہ کرتا ہے. اس کے بعد اس کی یونیفارم ڈائمیشن اور اس کے ساتھ جو شارپ فائبر ہے وہ بھی یہاں پہ ہمیں شو ہو جاتے ہیں، جو آپ یہاں پہ دیکھ یہاں دیکھیں. ہمارے پاس 32 لینتھ آ رہی ہے اور برائٹلی اپروول کے لیے جو ہے وہ 28 mm یا اس سے ابو ہونی چاہیے. اور جو اسٹرینتھ ہے وہ 26 گرام پر ٹیک سے زیادہ ہونی چاہیے. آپ دیکھیں ہماری یہ جو سارا سیمپل ہے یہ اپ ٹو دی مارک ہے، اس کی اچھی سارے پیرامیٹر ہیں. اور اس کے علاوہ جو CCRI ملتان ہے اس نے لانگ اسٹیپل پہ بھی کام شروع کیا ہوا ہے. اور اب ہم نے الحمدللہ 35 mm جو ہے ایکسٹرا لانگ اسٹیپل ہے وہ بھی اچیو کر لی ہے. اور اس پہ ہم ورکنگ مزید زیادہ کر رہے ہیں تاکہ جو ہماری انڈسٹری کو ہمیں کروڑوں کا ذریعہ مبادلہ خرچ ہوتا ہے لانگ اسٹیپل کے لیے امپورٹ کرنی پڑتی ہے، وہ انڈیجنس کاٹن جو ہماری پاکستانی کاٹن ہے انشاءاللہ وہی ہم انڈسٹری کو پرووائڈ کریں گے.